تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جمعہ کے لائیو بیانات میں آپ کی دلچسپی اور آپ ذوق اور شوق سے سن کر دوسروں تک کے پہنچانے کی جو اطلاعات مل رہی ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے، قابل مسرت ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ فرمایا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے بہت بلند مقام پر اور بہت اونچے مقام پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ اگر اسلام کی ترویج ہو سکتی ہے، اشاعت ہو سکتی ہے، اسلام بہت زیادہ پھل سکتا ہے، پھول سکتا ہے، دوسروں تک کے پہنچا سکتے ہیں، تو وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے دنیا کے سامنے، مخلوق کے سامنے ان اخلاق کا نمونہ پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اخلاق کے بہت بلند مقام پر اور اس منصب پر بٹھایا ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو ایک میسج جاتا ہے، پیغام جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو جتنی محنتیں کی ہے، ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جستجو اور محنت تھی، جو قربانیاں تھی، اس میں آپ کے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہمان کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق ایسے بلند تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس یہودی کو، اس مہمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر مبارک پیش کر دیا۔ وہ نادان، وہ آزمانے کے لیے شاید یا تکلیف دینے کے لیے آیا تھا، اس نے بستر مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی کر دی، اور وہ یہ سوچ کر یہاں سے روانہ ہو گیا کہ میں نے اس کو ناپاک کر دیا، گندا کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دینا تھی وہ تکلیف دے کر وہ روانہ ہو گیا۔ لیکن اچانک اسے احساس ہوا کہ میں کوئی چیز بھول کر آیا ہوں، اور وہ چیز اس کی تلوار تھی غالباً، وہ تلوار وہ بھول چکا تھا۔ وہ جب واپس آیا تو سوچ رہا تھا کہ میں کیسے انداز سے وہاں داخل ہوں گا، اور اگر میری یہ گندگی کا ثبوت انہیں مل گیا اور میں وہاں پکڑا گیا تو میرا حشر کیا ہوگا۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ شخص کو اللہ جل شانہ نوازنا چاہتے تھے، اسے ہدایت دینا چاہتے تھے، اس کی بھول جو ہے اس کے لیے ایک سنہرا باب بن کر، زندگی کا ایک نیا آغاز بن کر اس کی زندگی میں داخل ہوئی۔ وہ بھول ہی ہے، لیکن وہ غلطی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے ایک مسرت اور خوشی اور شادمانی کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ وہ یہودی آیا اور آنے کے بعد وہ ڈر رہا تھا، خوف میں تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، مجھے شاید سزا دی جائے یا تکلیف پہنچائی جائے یا میرے ہاتھوں سے وہ گندگی کو صاف کرایا جائے گا۔ لیکن اس نے یہ دیکھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو صاف کر رہے ہیں، اسے دھو رہے ہیں، اور جب ان کو آہٹ محسوس ہوئی میری تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ آپ کی امانت ہے اور یہ تلوار آپ کی امانت لے کر چلے جائیے۔ کوئی جملہ نہیں کہا، نہ ڈانٹا، نہ غصے میں آئے، نہ کچھ کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر اور اس عمل کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ لوگوں کے لیے گندگی کا صاف کرنا اور اس پر کچھ جملے نہ کسنا، یہ بھی ایک دعوت دیتا ہے۔ اسی طریقے کا عاشق رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ایک بزرگ، وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انگریز بار بار اٹھتا ہے اور ٹوائلٹ تک کے جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، بیت الخلاء تک کے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور بے چینی میں ہے، پریشانی میں ہے۔ وہ بزرگ نے اس کی بے چینی اور پریشانی کو محسوس کرنے کے بعد وہ خود اٹھے اور جا کر دیکھا کہ وہ ٹوائلٹ گندا ہے۔ بیت الخلاء کو اندر سے انہوں نے لگایا، اور لگانے کے بعد پوری گندگی کو پانی سے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد آ کر اس انگریز کو کہا کہ اب آپ تشریف لے جائیے۔ وہ انگریز جب آیا اور ٹوائلٹ کو جو دیکھا تو صاف ہے، کلین ہے، وہ اپنی ضرورت سے فارغ تو ہو گیا، لیکن اس بزرگ سے وہ بات چیت کرنے لگا۔ اس بزرگ نے، وہ عالم دین، بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اور دعوت دی، اخلاق کا تذکرہ کیا کہ ہمیں یہ جو تعلیم ملی ہے، اگر یہ گندگی کو ہم صاف کر رہے ہیں تو اس لیے صاف کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے اعتبار سے زندگی کے کسی دور میں کسی یہودی کے لیے اس بستر کو جو گندا ہو چکا تھا اس کو صاف کیا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر چل کر میں بھی عمل کر لوں، لہٰذا آج میں نے کوئی آپ پر احسان نہیں کیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو، ان کے اخلاق کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہرحال یہ بزرگ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں میں یہ اخلاق آ جائے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو محسوس کریں، دوسروں کی پریشانیوں کو محسوس کریں، اور ان کی راحت کے اسباب پیدا کر دیں، ان کے راحت کے لیے ماحول بنا دیں، ان کے آرام کا ہم خیال کرنے والے بن جائیں۔ ہماری زندگی سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اس عمل سے جو ہے دین اور اسلام کی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ دین اسلام کو آپ اپنی آنکھوں سے پھلتا اور پھولتا دیکھ سکتے ہیں، ترقی کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو نفرت ہے وہ ختم ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔